حیدرآباد کے ملکپیٹ اکبرباغ علاقے میں اتوار کے دن پڑوسیوں کے جھگڑے کے بعد ہلکی سی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کے ساتھ پولیس کی بھاری جمعیت نے مقامی واقعے پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پا لیا۔ ڈی سی پی کرن کھیرے IPS نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دو پڑوسیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کے نام دھرمیندر اور امو ہے۔ امو کے گھر میں کپڑے سکھائے جا رہے تھے کہ کپڑوں کا پانی دھرمیندر کے گھر میں گر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ بعدازاں رات میں بھی اسی مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ بعدازاں یہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس یہاں پہنچ گئی۔ ڈی سی پی نے کہا کہ حالات پرسکون ہیں، لوگ افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا اور کہا کہ ان کے خلاف کیس درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل کے معاملے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ امریکہ ایران جنگ ختم، امن معاہدے کا ہوا اعلان۔ 107 دن بعد آبنائے ہرمز کھولنے پر امریکہ ایران میں تاریخی معاہدہ۔ امریکہ اور تہران کے درمیان ایک اہم امن معاہدے پر اتفاق رائے ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام یا ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے کا کوئی واضح ذکر نہ ہونا قابل توجہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کی جانب سے معاہدے کی تصدیق کے بعد ایران نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے وابستہ خبر رساں ادارے نے اسے ایران کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا گیا۔ بعدازاں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے بھی معاہدے کی توثیق کی ہے۔ ایران کے مطابق امریکہ نے لبنان سمیت ایران کے اتحادی گروپوں کے خلاف فوجی کارروائیاں مستقل طور پر روکنے اور ایرانی بندرگاہوں پر عائد بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد پیر 15 جون کو اسکول دوبارہ کھل گئے۔ صبح کے اوقات میں بڑی تعداد میں والدین اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے نظر آئے، جبکہ تعلیمی اداروں کے اطراف ٹریفک میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ ابتدائی طور پر اسکولوں کو جمعہ 12 جون کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم تلنگانہ محکمہ تعلیم نے تعلیمی سال 2026 اور 27 کے لیے اسکولوں کی کشادگی کی تاریخ میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے 15 جون مقرر کیا۔ حکومت کے مطابق مختلف طبقات اور متعلقہ فریقین کی جانب سے موصولہ درخواستوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم نے بتایا ہے کہ تعطیلات میں توسیع کے باعث ضائع ہونے والی تعلیمی وقت کی تلافی کے لیے 11 جولائی جو دوسرے ہفتے کے طور پر عام طور پر تعطیل رہتی ہے کو باقاعدہ ورکنگ ڈے قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے تمام سرکاری اور خانگی اسکولوں پر لاگو ہوگا۔ محکمے کے مطابق اس اقدام کا مقصد اکیڈمک کیلنڈر سال 2026 اور 27 کے تحت مقررہ تدریسی دنوں کو برقرار رکھنا ہے تاکہ طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ اسکولوں کے دوبارہ آغاز کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں چہل پہل بڑھ گئی ہے اور تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ کئی اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کے پہلے دن طلبہ کا استقبال خصوصی انداز میں بھی کیا گیا۔ ملک کے بازار میں سونے اور چاندی کی مانگ ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں کمی، خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ اور روپے کی قدر میں بہتری کے باوجود قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیر کی روز حیدرآباد کی مارکیٹ میں 24 کیرٹ خالی سونے کی 10 گرام قیمت 1,55,490 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح چاندی کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا اور 1 کلو چاندی 2,57,000 روپے میں فروخت ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سونے کی قیمت ایک مرحلے پر 1,50,000 روپے سے بھی نیچے آ گئی تھی۔ بین الاقوامی منڈی میں بھی سونے اور چاندی کی طلب میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسپاٹ گولڈ کی قیمت $4,323 فی اونس جبکہ چاندی کی قیمت $70.38 فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے سونے کی قیمت ایک وقت تک تقریباً $4,000 فی اونس تک گر گئی تھی۔ کموڈیٹی ایکسچینج میں گولڈ فیوچرز کی قیمت 1,53,258 روپے جبکہ سلور فیوچرز کی قیمت 2,52,383 روپے پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو نے کہا کہ راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر 19 جون کو گاندھی بھون میں میگا جاب میلہ منعقد کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انل کمار یادو نے کہا کہ 100 مختلف کمپنیوں کے نمائندے میگا جاب میلے میں حصہ لیں گے اور اہل امیدواروں کا انتخاب کریں گے۔ بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو خانگی شعبے میں روزگار فراہم کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت نے ابھی تک تقریباً 1 لاکھ سرکاری جائیدادوں پر تقررات کیے ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی تعلیم کے شعبے میں اصلاحات اور نوجوانوں کو روزگار کے حصول کے حق میں جدوجہد کر رہے ہیں۔
मरकजी हुकूमत वादे के मुताबिक रोजगार फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा किया था। 12 साल की तकमील के बावजूद नौजवानों को रोजगार से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को ज़ायद मुद्दत तक वजारत उज़्मा पर फायज रहने के लिए मुबारकबाद देने के बजाय उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के दौर में शुरू की गई स्कीमात का नाम तब्दील करते हुए मोदी हुकूमत कामयाबी के सहरा अपने सर बांधना चाहती है।